نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 40۔ وقتلت نفسا، اور قتل کیا تو نے ایک نفس کو، ایک شخص کو، فنجیناک، پھر ہم نے نجات دی تجھے، من الغم، میں غم سے، وفتناک، اور آزمایا تجھے، فتوناً، کئی آزمائشوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تسلسل، انعامات، عنایات کا سلسلہ جاری ہے، اور فرمایا کہ وقتلت نفسا، آپ نے ایک شخص کو جان سے مار ڈالا۔ یعنی مصر میں ایک قبطی جب ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا، اور آپ نے ایک مکہ مارا جس سے وہ بدبخت مر گیا قبطی، تو فرعون کی طرف سے سزا کا غم لاحق ہوا، اور ہم نے آپ کو قصاص کے غم سے نجات دے کر مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا۔ وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو بہت سارے آزمائشوں میں خوب آزمایا۔ فتون، اگر فتنا یفتنو ضربا یضربو کا مصدر مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے خوب آزمائش کی، خوب آزمایا۔ اور اگر فتنہ، فتن کی جمع ہے فتنہ کی فتن جمع مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے طرح طرح کی آزمائشیں کی۔ حدیث الفتون کے حوالے سے ایک طویل حدیث سنن نسائی کی کتاب التفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً منقول ہے، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر جو مفسر بھی ہے محدث بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وصدق ذلک عندی، یعنی میرے نزدیک حدیث الفتون صحیح ہے، حدیث مرفوع ہے۔ اور ایک لمبی حدیث ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا مفہوم اور ایک مختصر سا خلاصہ کہ ایک روز فرعون کے دربار میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی ذریت میں انبیاء اور ملوک پیدا ہوں گے۔ بعض شرکائے محفل نے یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا، لیکن اہل مجلس کا اس بات پر پھر اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس کا مصداق یوسف علیہ السلام نہیں ہے۔ فرعون کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی نبی اور رسول پیدا ہوا تو بنی اسرائیل تو وہ مجھ سے آزاد کرائیں گے۔ شرکائے مجلس
نے طویل مشاورت کے بعد یہ فرمایا، یہ فیصلہ دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، اس کو ذبح کر دیا جائے، اور ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ پھر دوبارہ ان کی مجلس ہوئی کہ اگر بچے پیدا نہیں ہوتے، مرد ختم ہو جائے، بوڑھے مر جائے، تو نتیجتاً یہ سارے کام، مشقت کے کام ہم خود سنبھالیں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ رائے قائم ہوئی کہ بچوں کی قتل و غارت کا سلسلہ 1 سال تک روکا جائے اور دوسرے سال قتل و غارت کیا جائے۔ اس ترتیب سے بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہ جائیں گے، فرعونی حکومت کو خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کم تعداد میں ہوں گے۔ اور پھر یہ بات سب پورے پارلیمنٹ کو سمجھ آ گئی، لیکن تدبیر کند بندہ تقدیر زنت خندہ۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو حمل ہوئے اور سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ سال قتل و ذبح کا سال نہیں تھا، لیکن جس سال موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، وہ سال جو تھا وہ قتل و غارت کا سال تھا۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے واقعہ اور قصہ یہاں تک سنایا تو فرمایا کہ اے ابن جبیر، فتون آزمائش کا یہ پہلا موقع تھا موسیٰ علیہ السلام پر، کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا، اور جب پیدا ہوا والدہ کو رنج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام فرمایا، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئی، تابوت میں بھی ڈال دیا، سپرد دریا بھی کیا۔ وہاں پر شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ کیا آتے نہیں کیا، تم نے کیا، تیرے پاس ہوتا اور اگر فرعون قتل بھی کر لیتے اپنے ہاتھ سے تو دفن کرتے، لیکن اللہ کا قدرت دیکھ لیجئے، ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ اللہ کا نظام دیکھ لے کہ وہ تابوت فرعون کے گھر پہنچا، تابوت کھولا، القیت علیک محبۃ منی کا مظاہرہ ہوا، اور والدہ واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن جبیر، فتون کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ دودھ کا مسئلہ پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ وحرمنا علیہ المراضع، اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کا تدبیر فرمایا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہوا، فرعون کے داڑے کو پکڑا، پھر فرعون نے قتل کا حکم جاری کیا۔ پھر امتحانات، آزمائش کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2
تشت رکھ دیے، پلیٹ رکھ دیے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ یہ چوتھی آزمائش تھی۔ حدیث الفتون کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ والدہ کی نگرانی میں اور پرورش میں جوان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کی فرعونیت، ظلم، جبر اور بربریت دیکھ کر ایک دن ایک قبطی کو تپڑ مارا، مر گیا، جو اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان۔ پھر اللہ کے بارگاہ میں عرض کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لیکن اس واقعہ کے بعد خوف کے عالم میں مدین چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور ادھر فرعون تلاش کر رہے تھے۔ یہ پانچویں آزمائش ہے۔ مدین پہنچے تو شہر سے باہر کنویں پر لوگوں کا اجتماع تھا، اور دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی تھی، تو پوچھا کہ کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتایا کہ مزاحمت ہمارے بس میں نہیں، اور انتظار ہمارے مقدر ہے۔ انتظار میں بیٹھے ہیں، جو طاقتور ہے وہ آتے ہیں، پانی بھر دیتے ہیں، اور ہم کھڑے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی شرافت کو دیکھ کر خود پانی نکالا، بکریوں کو سیراب کیا، اور وہ لڑکیاں جو تھی وہ گھر چلے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مطلب قیام، طعام کا انتظام وغیرہ کی درخواست کی۔ دوسری طرف وہ لڑکیاں گھر پہنچ کر والد گرامی، والد محترم سیدنا شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنایا، اور پھر بلایا، تسلی دی، اور فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ لڑکیوں نے والدہ کو کہا، والد کو کہا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، بشرطے کہ 8 یا 10 سال ہمارے ہاں مزدوری کرو گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی بجائے 10 سال پوری کی۔ 10 سال پورے ہونے کے بعد مدین سے رخصت ہوئے۔ کوہ طور پر آگ کے عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ اللہ کی طرف سے عصا اور ید بیضاء معجزہ عطا کیا گیا، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو شریکی رسالت بنا کر حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا شہر سے باہر استقبال کیجیے۔ دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی، دونوں کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، اور جب فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ فرعون نے فرعونی لہجے میں کہا تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرمایا ربنا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ فرعون نے پرورش کا احسان بھی جتلایا، قبطی کے قتل کا معاملہ بھی اٹھایا، نبوت اور رسالت کی علامات اور نشانات بھی دریافت کی، اور موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام ہے، معجزات کے ساتھ لاٹھی پینک دی، اژدہا بن گئی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔
گریبان میں بغل میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ نکالا تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ فرعون نے مشاورت شروع کی، خوفزدہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر کا الزام لگایا اور مقابلہ کے لیے جادوگروں کو بلایا، اور اس مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا، ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ بقیہ واقعہ یا دوسرا حدیث الفتون کا دوسرا جو درس ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔